میں ہوں علی عابد، ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں. ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پر وزیر اطلاعات فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس کے اوپر ایک پورا جامع اس وقت ایک لانچ کرے اپنا پروگرام اور ان کو پکڑے جو یہ اس وقت ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث ہیں. اور دوسرا جو پروموٹرز ہیں جن کو لائسنس دیا جا رہا ہے، تقریباً 16.5 لاکھ لوگ پاکستان میں 3 سال میں باہر گئے ہیں، باہر کے ملکوں میں مختلف ویزوں کے اوپر گئے ہیں. اب یہ اتنی بڑی تعداد باہر گئی ہے تو اس کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ تمام جو ویزے تھے یہ جائز طریقے سے استعمال ہوئے لائسنس میں. اس کے اوپر بھی ایک کمیٹی جو ہے اس کی تشکیل جو ہے وہ کی گئی ہے. گیس لوڈ مینجمنٹ پلان فار ونٹر جو ہے اس کو منظور کیا گیا ہے اور سی این جی سیکٹر کو 1 دسمبر 2021 سے 15 فروری ہمارا پرابلم دیکھیں یہ کیا ہے اس وقت. 9% پچھلے سال ہمارے گیس کے ریزروز جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہو گئے، یعنی کم ہو گئے، اور اس سال پھر 9% ہمارے کم ہو رہے ہیں. بہت بڑی تیزی سے ہمارے گیس ریزروز جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں اور جو نئی گیس کے ذخائر کی جو تلاش ہے ان میں ہمیں اتنی بڑی کامیابیاں نہیں مل رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ذخائر ہیں گیس کے ان کو ہم زیادہ تر کو استعمال کر چکے ہیں. اب ہمارا اگلا جو چیلنج آئے گا وہ یہ آئے گا کہ ہمارے ہاں گیس نہیں ہوگی اپنی جو ہماری انڈیجنس گیس تھی. جیسے سوئی میں ایک بہت بڑا گیس کا ذخیرہ ہے، تو یا تو کوئی اللہ مہربانی کرے اور پاکستان کے اندر سے کوئی سوئی جتنا بڑا کوئی گیس کا ذخیرہ ہمیں مل جائے، ادروائز یہ گیس ہماری ڈپلیٹ ہو رہی ہے اور اس کے لیے ایک آلٹرنیٹو اسٹریٹجی بنانا ضروری ہے. یہاں میں یہ بھی بتا دوں، گیس کے اوپر میڈیا میں بہت زیادہ شور ہوتا ہے لیکن گیس پورے پاکستان میں صرف 28% لوگوں کو میسر ہے. پاکستان کے 78% لوگوں کو پاس، جو ہمارے جیسے لوگ جو جیلم میں رہتے ہیں، باقی جو اپنا میاں والی میں رہتے ہیں، باقی بھکر میں رہتے ہیں، لیا میں رہتے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں رہتے ہیں، مری میں، باقی جگہوں پہ گلگت بلتستان، ڈی آئی خان، ہمارے لوگوں کے پاس گیس نہیں ہے. اور ہم یہ جو 78% آبادی ہے یہ بنیادی طور کے اوپر 28% آبادی کے کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. یہ ہم لوگ قربانی دے رہے ہیں اپنے 28% جو شہر میں لوگ بستے ہیں ان کے لیے. تو ہمیں ایک ایسی پالیسی کی ضرورت ہے کہ آپ 100% پاور جو آبادی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے، صرف 28% آبادی جو ہے وہ یرغمال نہ بنا لے تمام ریسورسز. اب یہ 28% جو آبادی ہے اس کو گیس دینے کے لیے آپ دیکھیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. نمبر 1، سی این جی سیکٹر کو 1 دسمبر 2021 سے 15 فروری 2022 تک بند کیا جا رہا ہے. آئی پی پیز اور کھاد فیکٹریوں کو گیس کی فراہمی 100% جاری رہے گی جیسے کہ جاری ہے. ایکسپورٹ سیکٹر کی صنعتوں کو گیس کی فراہمی جاری رہے گی. ایل این جی پر چلنے والے پاور پلانٹس کو 5% اضافی گیس دی جائے گی. سردیوں میں اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں کہ لوگ گیس استعمال نہ کریں، سردیوں میں بجلی استعمال کریں کیونکہ بجلی ہمارے پاس ایکسس ہے. تو اس کے لیے کیا کیا ہے کہ گھریلو صارفین کے لیے جو بجلی کی قیمتیں ہیں ان میں کمی کی گئی ہے تاکہ وہ ہیٹر اور اسپیشلی جو گیزر ہے اس کے لیے وہ ادھر جائے. اور 12.96 پر کلو واٹ جو ہے اب اس کا ایکسٹینڈرڈ ریٹ پر یونٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ بجلی کی طرف آئیں. سی این جی، سیمنٹ اور کیپٹیو پاور سے بچنے والی گیس کو گھریلو صارفین کے لیے استعمال کیا جائے گا. اس طرح آئی ٹی این ای اور چیئرمین پریس کونسل آف پاکستان کی تعیناتیوں کے لیے سلیکشن بورڈ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے. سیکٹری انفارمیشن ہوں گے، منسٹر ہوں گے، ایڈیشنل سیکٹری ہوں گے، گریڈ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور لا منسٹرز کا آفس جو ہے وہ اس کا ہوگا. کابینہ نے کرونا وائرس کے پیش نظر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تیونس کو اور پھر افغانستان کو بھی امداد کی منظوری دی ہے. افغانستان کو ہم 50,000 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ بھجوا رہے ہیں اور اب دیکھیں گے کہ اس کو مزید اس میں ہم کیا اضافہ کر سکتے ہیں. محمد سلیم صاحب کو نیاز چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن تعینات جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور کھاد کے اوپر تفصیلی بریفنگ ہوئی ہے لیکن وہ اس لیے کچھ تو میں نے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں، باقی کل خسرو اس کے حوالے سے ڈیٹیل پریس کانفرنس کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ جو قیمتیں ہیں ان کو کھاد کی جو قیمتیں ہیں ان کو ہم نے ایک حساب کتاب میں رکھا ہے.
ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ میں OIC ممالک کے وزرائے خارجہ کا خصوصی اجلاس پاکستان میں منعقد ہوگا. یہ میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے یہ بتایا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ایک جو وزرائے خارجہ ہے وہ جو افغانستان کے اندر ایک ہیومن کرائسس ہے اس کے لیے ایک اجلاس منعقد کریں اور اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکشن ہو. اب یہ اجلاس جو ہے پاکستان کی اور یہ جو اس کو پاکستان میں انشاءاللہ یہ منعقد ہو رہا ہے. اس کے شیڈول بھی بتا دیتا ہوں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو میں یہ بتاؤں کہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی دلچسپ پروسیڈنگز ہوئی ہیں ان کے اوپر کافی حیران کن طور کے اوپر وہ جو رانا شمیم صاحب ہیں وائس پریزیڈنٹ PMLN وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا یہ ایفیڈیوٹ ہی میرا نہیں ہے اور میرا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ تو لاک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لاک ایفیڈیوٹ جو ہے وہ اخبار تک کیسے پہنچا اور اخبار جو ہے اس نے وہ ایفیڈیوٹ کیسے جو ہے وہ چھاپ دیا. لگ یوں رہا ہے کہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ذریعے اس اخبار تک پہنچا اور اخبار نے نواز شریف صاحب کے بیان کے اوپر یہ چلا دیا. اب یہ چونکہ سماعت اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہی ہے, یہاں پہ جس طریقے سے ایک جوڈیشری کے خلاف اور فوج کے خلاف ایک کیمپین PMLN نے اسپانسر کی جس میں کچھ میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں, مجھے امید ہے کہ عدالت اس کا بھرپور نوٹس لے گی اور اس کو بھی ایک منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. جس طرح سے ہم دھاندلی کو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن منطقی انجام تک پہنچائے, اسی طرح سے عدالتوں کو چاہیے کہ اپنے خلاف چلنے والی مہم کو بھی آگے لے کے چلیں. صاحب, لاسٹ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں آپ نے ویڈیوز کا تذکرہ کیا تھا اس بات کے ساتھ جس میں من پسند چینلز کو اور صحافیوں کو پلاٹس اور جی آپ نے وہ لسٹ تو دے دی چینلز کے حوالے, جن من پسند صحافیوں کو پلاٹس دیے گئے آؤٹ آف دا ڈے اور جن کو مزید مراد دی گئی ان کی بھی تھوڑا سا بتا دیں. ابھی کوئی لسٹ نہیں تھی. جو میں رات کو انیشل رپورٹ جو ہے وہ مجھے کہا ہے انہوں نے کہ ہم دیں گے, جو میں رات کو انشاءاللہ لے کے آئیں. جی شاکر 40 طرف کا ڈاکہ, یہ 2 کالم میں چھپے خبریں ہیں کہ جو کورونا فنڈ آیا تھا اس پر کیا کیبنٹ میں اس سوال سے بات ہوئی ہے, حکومت کی طرف سے اس سوال سے کوئی موقف نہیں آ رہا کہ باقی اس کو کچھ اجازت ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بالکل ہی غلط ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی موقف نہیں آ رہا. پہلے ہی دن فائنانس منسٹری نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ یہ جو آڈٹ پیراز ہیں ان کے اوپر وہ کیوں درست نہیں ہے. زیادہ تر لوگوں کو آڈٹ کا پروسیس بھی نہیں پتا کہ کیسے ہوتا ہے اور اس کو وہ ریگولیرٹی کہتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ آڈٹ آبجیکشن یہ بھی ہے کہ تمام ویکسین جو ہے وہ PIA کے ذریعے آنی چاہیے تھی پاکستان, اور چونکہ وہ PIA کے ذریعے نہیں آئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں اتنے لاکھ روپے اتنے ارب روپے بچ جاتے اگر آپ PIA سے منگواتے. اب PIA کی فلائٹس اگر بین ہے یورپ میں تو وہ کیسے وہاں سے آتی, تو اس کو انہوں نے ریگولیرٹی ڈکلیئر کر دیا. اسی طریقے سے کئی اور چیزیں ہیں جن میں کہ اگر لوگوں کو پیسے جاری ہوئے اور کوئی مثلا احساس پروگرام میں بہت سارے لوگوں کو پیسے جاری ہوئے, وہ لوگ پیسے لینے نہیں آئے کئی وجوہات کی بنا پہ, کسی کا ID کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہوگا, کئی لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوگی, وہ پیسے جو ہیں وہ واپس چلے گئے. اس کو بھی وہ آڈٹ نے کہا ہے کہ یہ پیسے جاری ہوئے لیکن استعمال نہیں ہو سکے. سو اس طرح کی آڈٹ آبجیکشن ہیں کوئی ایسے, لیکن اس کے اوپر کمپریہنسو جواب جو ہے وہ بھی آج اس میں ڈسکشن بھی ہوئی تھی اور ثانیہ نشتر نے اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل جواب اپنا دیا ہے. باقی تینوں ایجنسیز جو اس میں انوالو ہیں ان تینوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کا ایک ڈیٹیل جواب جو ہے وہ دیں. آج وفاقی کابینہ نے یہ کہا کہ اگلے تمام الیکشن EVM کے ذریعے ہوں گے, تو اس سے کیا یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ ایک آئینی ادارے کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے کہ ہم تب تک آپ کو فنڈز نہیں دیں گے جب تک آپ جو قانون منظور ہوئے, آج اس پہ سارا کنسنسس نہیں ہے, اس سے پہلے جو بھی انتخابی قوانین منظور ہوئے وہ کنسنسس کے ساتھ ہوئے, تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس کا موٹو یہ تھا کہ ہم اداروں کو مضبوط کریں گے, وہ اداروں کو فنڈز کے نام پہ آئینی اداروں کو بلیک میل کر رہے ہیں؟ آپ پارلیمنٹ کو بلیک میلر کہہ رہے ہیں؟ قانون تو پارلیمنٹ نے, آپ کا کیا نام ہے؟ اون شیرازی صاحب, پارلیمنٹ کو بلیک میل نہیں آپ کہہ سکتے کیونکہ پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے. آپ تمام اداروں کا احترام کریں.
अवैध के अनुसार 24 से। अच्छा सर, ये हमारे साथी अमन साहब ने ये बात की है, आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये चीजें आई हैं कि हुकूमत जो है ईवीएम मशीनों पर जो है दबाव डाल रही है, लेकिन हम आईनी इदारा हैं और इसको दबाव को मुस्तरद करते हैं, हम अपने तरीके से चलेंगे। और अब जो आपकी जो स्टेटमेंट है कि फंड्स के हवाले से भी वफाकी काबीना ने एक बड़ा फैसला लिया है, उसको कैसे देखते हैं? दोबारा फैसल की तरफ तो नहीं चीजें जा रही, जो पहले ऐसा लग रहा था, तासुर दिया जा रहा था पिछली कैबिनेट में कि मामला जो है वो अफवाह तफहीम के साथ आगे चलेंगे। अफवाह तफहीम ही है, तो पार्लियामेंट का फैसला है, इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे उसको मान के चलने के पाबंद। अपना फवाद चौधरी साहब ये बताएं कि यकीनन जो ईवीएम की बात है, पार्लियामेंट के कानून का एहतराम होना चाहिए। कानून की हुक्मरानी इसी नतीजे में कि अगर आप कानून पर अमल दराम और उसकी रूह के मुताबिक निफाज करते हैं, लेकिन आपने जो इंदिया दिया है कि हम कानून के मुताबिक फंड नहीं दे सकेंगे। अब एक दो जिंदगी इलेक्शन की बात नहीं है, निगरान हुकूमत ने इस मुल्क में पाकिस्तान में आम इंतखाबात कराने हैं, और अगर आपकी नजीर कायम हो जाती है फंड न देने की, तो निगरान हुकूमत के वक्त इस पाकिस्तान में कयास पैदा नहीं हो जाएगा, वो कैसे इंतखाबात कराएंगे? शुक्रिया। निगरान हुकूमत तो तब आती है जब फंड्स रिलीज हो चुके होते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि निगरान हुकूमत हो या मुंतखब हुकूमत हो या कुछ भी हो, वो उस वक्त तक आगे बढ़ नहीं सकती जब तक उसे कानून जो है वो ये इजाजत ना दे। तो कानून अगर इजाजत देगा, लॉ मिनिस्ट्री जो है वो इसके ऊपर गौर करेगी, उस हम तो जाहिर है कि अपनी लीगल ओपिनियन जो भी आएगी उसके मुताबिक चलेगी। अच्छा सर, आपने कोविड के न्यू वेरिएंट की बात की, इंटेंसिटी को मद्देनजर रखते हुए कहीं दोबारा से लॉकडाउन की तरफ तो नहीं जाएगा? ये असर अल्लाह करे कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हो, लेकिन ये तो अब सूरत हाल के ऊपर है कि किस तरह से आगे मामला जाते हैं। फौरी तौर के ऊपर ऐसा खदशा नहीं। अवाम शरीफ का सर, जलसों का मौसम है, पीडीएम और शहबाज शरीफ की तरफ से रोज मुतालबा किया जाता है वजीर आजम के इस्तीफे का। ये तो बरसाती मेंढक हैं, सर्दियों में निकलते हैं और गर्मियों में गायब हो जाते हैं। तो पीडीएम की इतनी अब क्या उसके ऊपर क्या बात करें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस्लामाबाद में और कहते हैं कि आइंदा इलेक्शन सिर्फ ईवीएम पर होंगे, ईवीएम पर इंतखाबात को ही फंडिंग की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का मुतहरिक होना बहुत जरूरी है। उनका कहना है कि चीनी की कीमत में 60 रुपए तक कमी आई है, लेकिन इस खबर को नहीं बताया जा रहा है। पाकिस्तान में सिर्फ 28% लोगों को ही गैस मैसर है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सिंध भर की तरह लाड़काना में भी बल्दिया मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। मुलाजमीन ने दूसरे रोज भी दफातर की तालाबंदी की। एहतजाज के बायस शहर भर में गंदगी के ढेर लग गए। लाड़काना में लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। मुलाजमीन ने दफातर को ताले लगाकर एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहिरीन का कहना था मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती को फौरी खत्म किया जाए। हमारा ये मुतालबा है, सिंध के तमाम तरीन बल्दियात का ये मुतालबा है, कराची से कश्मीर तक के हमारे मुलाजमीन को भी ऑनलाइन की ट्रेजरी के जरिए तनख्वाही दी जाए। गुजारिश कर रहे हैं खुदारा हम पे रहम करें, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर कभी पगार 15 तारीख होती है, कभी 20 तारीख होती है, कहाँ तो होती ही नहीं है। कहाँ कटौती की जाती है, 5,000 10,000 मिल रहे हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन के एहतजाज के बायस शहर भर में गंदगी के ढेर लग गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सरगोदा में फूड अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन, सीवरेज के जहरीले पानी से सब्जियां उगाने वाले काश्तकारों के खिलाफ कार्रवाई की। 32 कनाल रकबे पर काश्त तैयार सब्जियां तबाह कर दी गईं। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे जहूर शाहिद। जी बिल्कुल, यहाँ कम्बो कॉलोनी और हुसैनाबाद के इलाके में काफी अरसे से जहरीले पानी देकर जो है सब्जियां उगाई जा रही थी, जो इंतहाई मुजरे सेहत थी और उनको मकामी मंडी में सप्लाई किया जा रहा था। फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए तैयार 32 कनाल जो है यहाँ पे इन पे ट्रैक्टर चलाकर इनको तबाह कर दिया है। फूड अथॉरिटी का कहना है कि शहरियों को महफूज जो खुराक है उसकी फरामी हमारी अवलीन तरजीह है और किसी को शहरियों की सेहत से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। जी, भलवाल के मुतादिद इलाकों को मिलाने वाली वाहिद जामन वाला सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे रिजवान अहमद सागर।
मैं इस वक्त मौजूद हूं बलवाल के मारूफ इलाके जामन वाला रोड पर। ये जो सड़क है ये बलवाल की मुतअद्दिद कॉलोनियों का लिंक रोड है और मरकजी कब्रिस्तान जाने के लिए भी यही सड़क इस्तेमाल होती है। इस सड़क पर कई फुट गड्ढे पड़े हुए हैं। यहाँ के रिहायशियों से बात करते हैं, उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये रोड जो है ये 4 कॉलोनियों का वाहिद रोड है जो कब्रिस्तान और जनाजा गाह को लिंक करता है। तो उन कॉलोनियों में से ये मेन कॉलोनियाँ है सिटी की, अशरफ कॉलोनी है, ज़हूरियात है, नूरियात है, मंजूरियात कॉलोनी और इस्लामपुरा है। तो हमारी इल्तमास है आला हुकाम से कि फिलफौर इस रोड को तामीर किया जाए। पूरे बलवाल का रोड बन गया है लेकिन इस जामन की कोई खबर नहीं है, कोई आदमी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। जब बारिश होती है इतनी मुश्किल बन जाती है, खड्डे हैं इसमें। जैसा कि आपने सुना, यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि वो मुतअद्दिद बार हुकाम बाला के नोटिस में ये बात ला चुके हैं लेकिन उसके बावजूद इस सड़क की तामीर नहीं हो रही और उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, शेखपुरा में मोटरवे M2 के 3 मकामात पर शदीद धुंध के बायस 2 दर्जन से जायद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। गाड़ियां टकराने से 25 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसात काला शकाकू, किला सत्तार शाह और खानपुर के करीब पेश आए। जख्मियों को शेखपुरा, मुरीद के और लाहौर के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। गुजरात में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, अलाउंसेज और टाइम स्केल प्रमोशन के मुतालबात पर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के जेर एहतमाम रैली निकाली गई। मजीद बताएंगे इजाज अहमद शाकिर। आज मुल्क भर में जो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस है उसके ज़ेरे एहतमाम जो है असातिज़ा की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त भी गुजरात में जो असातिज़ा बरादरी है वो सरापा एहतजाज है और वो अपने मुतालबात के हक में यहाँ पर एक रैली निकाली गई जो कि गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल से शुरू हुई और इस वक्त गुजरात प्रेस क्लब पहुँच चुकी है। इस वक्त जो कायदीन हैं इस एहतजाज के रैली के जो रहनुमा हैं असातिज़ा के वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनके क्या मुतालिबात हैं, क्या वो डिमांड कर रहे हैं हुकूमत से। आज ये जो एहतजाज है इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के ज़ेर एहतमाम तमाम सरकारी मुलाजमीन जिस बशमूल टीचर्स, प्रोफेसर्स, क्लरिकल स्टाफ, नर्सिस, तमाम सरकारी मुलाजमीन जो इस एहतजाज में शामिल है। ये अफसोस की बात है कि हुकूमत के पास असातिज़ा के समेत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए पैसे नहीं हैं, जबकि आज आपको पता है कि डॉलर का रेट 174 पे चला गया है। पेट्रोल जो है वो सरकारी मुलाजमीन के पहुंच से दूर हो गया है। महंगाई में खोशरबा इजाफा है। तो हमारा ये मुतालबा है हुकूमत से कि महंगाई के तनासब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका ये मुतालबा है क्योंकि मुल्क में दिन ब दिन महंगाई जो है वो बढ़ रही है लेकिन असातिज़ा की तनख्वाहें जो है वो नहीं बढ़ाई जा रही, अलाउंसेज उनको नहीं दिए जा रहे और इसी सिलसिला में ये एहतजाज किया जा रहा है। जी, टंडोला यार में इंतजामिया की नाअहली के बायस से शहर की मेन शाहरा नसरपुर रोड नदी का मंजर पेश कर रही है जिसके बायस से ताजिर परेशान हो गए हैं। मजीद बताएंगे आज यूज के नुमाइंदे अब्दुल लतीफ कायम खानी। जी, इस वक्त में जो है टंडोलार की मेन शाहरा नसरपुर रोड पर मौजूद हूँ। नसरपुर रोड पर जो है पब्लिक हेल्थ की नाअहली के बायस जो है आए रोज जो है सड़क पर पानी जमा हो जाता है, 2-2, 3-3 फीट पानी जमा हो जाता है जिससे जो है ताजरान जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको तैयार करने में परेशानी होती है। इस वक्त हमारे साथ एक ताजिर मौजूद है। हमारा रोड थोड़ा पानी से भरा हुआ है और पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं और जो कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा, आप सू से ऐसे बैठे हुए हैं। अब पानी निकले तो कोई ग्राहक आया, अब एक लोग कोरोना की वजह से मार खा रहे थे, अब पानी की वजह से और दूसरा मसला हमारे लिए खड़ा हो गया। इस वक्त जो है 10 फुट का पाइप जो है लीकेज हुआ है जो 3 रोज से जो है वो पाइप जो है बन नहीं पा रहा है। जी, जिला हंगू में अवाम शदीद सर्दी में गैस की सहूलत से महरूम है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे नुमाइंदा आज न्यूज तारिक मुगल। पूरे पाकिस्तान की तरह जिला हंगू में भी शदीद सर्दी में अवाम गैस लोड शेडिंग की वजह से अजियत और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जिला हंगू गैस प्रोडक्शन के हवाले से एक मुनफरद मुकाम रखता है लेकिन इसके बावजूद सुबह 3 बजे से लेकर दिन के 10 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बिल्कुल गैस डेड हो जाती है। गैस का प्रेशर बिल्कुल नहीं होता जिसकी वजह से खवातीन को अमूर खाना की अंजामदही में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट है वो भी तकरीबन बंद होती है क्योंकि 90% जो ट्रांसपोर्ट है वो CNG पर कन्वर्ट हो चुकी है। नाश्ते और खाने के वक्त जो है और वो औकात जो है जिनमें खवातीन को गैस इस्तेमाल करनी पड़ती है उस दौरान में लोड शेडिंग ना की जाए और गैस के प्रेशर को बेहतर बनाया जाए और सर्दी में हम पर रहम किया जाए। जी,
حفظ میں محکمہ صحت اور WHO کی جانب سے ٹی بی کنٹرول پروگرام شروع کر دیا گیا ہے. ضلع کے تمام سرکاری اسپتالوں میں ٹی بی کی مفت تشخیص اور علاج کی سہولیت دستیاب ہوگی. مزید بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے انجم سہیل. جی بالکل، حفظ آباد میں محکمہ صحت اور WHO کے اشتراک سے ٹی بی کنٹرول پروگرام شروع کیا گیا اور اس پروگرام کے تحت ضلع بھر کے عوام میں خصوصی آگاہی مہم کا بھی آغاز کیا گیا ہے. جبکہ اگر خدا نخواستہ کسی شخص میں ٹی بی کے اثرات پائے جاتے ہیں تو اس کے تمام جو ٹیسٹ اور میڈیسن کی مفت سہولت فراہم کی جائے گی. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے CEO ہیلتھ ڈاکٹر ریحان نذر صاحب، انہیں سے بات کرتے ہیں. جی سر، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ محکمہ صحت کی جانب سے اور WHO کے تعاون کے ساتھ پہلا پائلٹ پروجیکٹ سٹارٹ ہو چکے ہیں ملٹی سیکٹورل، جس میں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ضلع میں پہلے 9 ڈائگنوسٹک سینٹر تھے، اب جو ہے نا 41 ڈائگنوسٹک سینٹر بن گئے جہاں پہ ٹی بی کی تشخیص ہوگی اور وہیں پہ اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا، فری میں آپ میڈیسن ملے گی. پہلے یہ ہوتا ہے کہ سارے ڈائگنوسٹک ہمارے جو 9 تھے وہاں پہ پیشنٹ جاتے تھے، اب جو ہے 41 بن چکے ہیں. مریض کو اب ہر گھر کی دہلیز پہ جو ہے نا اس کو میڈیسن اور اس کے ٹیسٹ جو ہے نا وہاں سے پرووائڈ ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ اب ہم اپنے ضلع میں اس کو اینڈ ٹی بی کا پروگرام کریں گے. جی بالکل ناظرین، آپ نے ان کی بات سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پروگرام کا مقصد ہے ضلع بھر کو ٹی بی سے پاک بنانے کے لیے یہ اقدامات کیے گئے ہیں. جھنگ میں شہریوں کی تفریح کے لیے موجود مجید امجد پارک بنیادی سہولیات سے محروم ہے. مزید بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے وحید ملک. جی بالکل، جھنگ کے شہریوں کو سیر و تفریح کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بنایا گیا مجید امجد پارک بنیادی سہولیات سے محروم ہے. متعدد بار انتظامیہ کی طرف سے پارک کی تزئین و آرائش پر لاکھوں روپے خرچ کیے گئے، لیکن عملہ کی غفلت اور انتظامیہ کی عدم دلچسپی کے باعث یہ پارک زبوں حالی کا شکار ہو جاتا ہے. موجودہ صورتحال کے مطابق مذکورہ پارک میں بچوں کے لیے لگائے گئے جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جبکہ پینے کے لیے صاف پانی اور واش روم کا مناسب انتظام نہ ہے. مجید امجد پارک شہریوں کے لیے اکلوتا پارک ہے. یہاں شہریوں کے لیے واکنگ ٹریک بنائے گئے ہیں، لیکن یہ ٹریک بھی بر وقت دیکھ بھال اور مرمت نہ ہونے کے باعث خراب ہو چکے ہیں، جس سے شہریوں کو صبح کی سیر میں شدید مشکلات درپیش ہیں. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر جنگ سمیت دیگر متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لے کر پارک میں تمام تر سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. جی جہلم کے تاریخی کمپنی باغ پر قبضے کے خلاف خصوصی بچے بھی سراپا احتجاج بن گئے. شہری تنظیموں نے بھی احتجاجی کیمپ لگا لیے. مزید بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے شہباز بٹ. جی بالکل، جہلم میں 1860 میں قائم ہونے والا تاریخی کمپنی باغ قبضہ مافیا کی زد میں ہے. یہ باغ 76 کنال اراضی پر محیط تھا جو اب سکڑ کر 10 کنال تک محدود رہ گیا ہے. فیملیز کے لیے کوئی تفریح گاہ نہیں ہے. ڈاؤن سنڈروم بچے بھی سراپا احتجاج ہے. ان کے بات کرتے ہیں، بتائیے گا آج احتجاج ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اہلیان جہلم کی طرف سے مطالبہ ہے کہ جو کمپنی باغ ہے اس کی اپنی حالت میں لایا جائے اور یہ اکلوتا پارک ہے. ہماری وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے کہ اس کو یہاں سے تمام تجاوزات ہٹا کر اس کو اپنا سابقہ پوزیشن پر بحال کیا جائے، یہاں پہ کمیونٹی سینٹر بنایا جائے. جی بالکل، یہ تاریخی کمپنی باغ ہے جسے قیام پاکستان کے بعد جناح باغ کا نام دیا گیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہاں پہ قبضے ہونا شروع ہو گئے. یہاں پہ پھل پھول اور سایہ دار درخت لگے ہوئے تھے جنہیں کاٹ کر انتظامیہ کی سرپرستی میں قبضے کیے گئے. یہاں پر سرکاری رہائش گاہیں ہیں اور یہ پارک اب سکڑ کر 10 کنال تک صرف محدود رہ گیا ہے. شہری سراپا احتجاج ہے، انہوں نے مطالبہ کیا ہے ڈاؤن سنڈروم بچوں نے بھی کہ یہاں سے قبضے واگزار کروائے جائیں اور باغ کو اصلی حالت میں بحال کیا جائے. جی گارو پولیس کے مبینہ مقابلے میں ہلاک ہونے والے ہاری کے ورثا اور سول سوسائٹی نے پولیس کے خلاف احتجاج کیا ہے. مزید بتائیں گے ٹھٹا سے امر لال. گارو پولیس کے ہاتھوں مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے صدر ولاری کے ورثا اور سول سوسائٹی کی جانب سے انصاف کے حصول کے لیے مکلی سے ٹھٹا تک احتجاجی مارچ کیا گیا. مارچ میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مقتول صدرالدین ولاری کے قاتلوں پر مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا. یہاں بولیں گے ایک بریک آج کے ساتھ رکھیے. ویلکم بیک. ابھی آپ کو بتائیں کہ بدین کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا. مزید بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے عمران عباس.
بالکل 5 دسمبر کو سندھ کا ثقافتی دن منایا جا رہا ہے اور اسی سلسلے میں بدین کے نوائی شہر ترائی میں حاجی جنہیں جو ہائی اسکول میں سندھ کی ثقافت کے حوالے سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے. یہاں پر مختلف ٹیبلوز پیش کیے گئے ہیں, اوتاقیں بنائی گئی ہیں, سندھی رلی ہے اس کو بھی سجایا گیا ہے, جبکہ بچوں کی جانب سے مختلف کھیلوں کا بھی انعقاد کیا گیا ہے. گورنمنٹ ہائی اسکول حاجی جنہیں جی کی طرف سے آج ثقافتی جو میلہ سجایا گیا ہے, اس میلے میں آج آپ نے دیکھا بچوں نے بہت بڑی اچھی ایکٹیویٹیز کی. ہمارے اسکول میں کلچر ڈے کے حوالے سے ایک پروگرام رکھا گیا جس میں ہم نے سندھ کی ثقافت بیان کی ہے, اس میں ٹیبلوز وغیرہ کیے ہیں. سب کا یہ کہنا ہے کہ 5 دسمبر کو سندھ کا ثقافتی دن بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا اور اسی حوالے سے یہ تقریبات کا سلسلہ بھی جاری ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سندھ کی ثقافت جو صدیوں پرانی ہے, اس دن کو منانے کا مقصد یہی ہے کہ اس ثقافت کو جو ہے وہ تا قیامت تک زندہ رکھا جا سکے. کندکوٹ میں ساقی موڑ پر ٹریفک جیم معمول بن گیا ہے. ٹریفک جیم کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہتی ہیں. مزید بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے حضور بخش منگی. جی بالکل, میں آپ کو بتانا چلوں کہ یہ کندکوٹ کا ساقی موڑ ہے جہاں پر ہیوی گاڑیاں بھی گزرتی ہیں. سندھ بلوچستان کی گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں, مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلسل 2 گھنٹے سے ٹریفک جام ہے اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں. 2 اہلکار ہیں جو کہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ راستہ کھل جائے, مگر لگتا نہیں ہے. بہت 2 گھنٹے سے کھڑا ہے گاڑی, یہ دیکھو سارا اسی وجہ سے. آپ بتائیں کتنا ٹائم ہوا ہے, کہاں جا رہے ہیں؟ تقریباً ہم جا رہے ہیں لوڈنگ کا, ادھر تقریباً ہمارا 3-4 گھنٹے ہو گیا, کوئی پولیس بھی نہیں ہے. یہ لمبی قطاریں لگ گئی ہیں شکارپور سے, یہاں یہ جاتا ہے بلوچستان اور یہ گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ ادھر کی ادھر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, نہ لین کا پتہ ہے نہ روٹ کا پتہ ہے. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایس ایس پی کو چاہیے کہ فوراً نوٹس لے کر راستے کو کلیئر کیا جائے تاکہ آنے جانے والے جو مسافر ہیں انہیں آسانی حاصل ہو سکے. جی سانگڑ کے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میں 3 روزہ کتابی میلے کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد طلبہ میں کتاب کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا. مزید بتائیں گے عبد الرحمان. سانگڑ کے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میں 3 روزہ المہران فاؤنڈیشن کی جانب سے کتابی میلہ لگایا گیا جس کا افتتاح پرنسپل گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج فریدہ انصاری نے اپنے ہاتھوں سے کیا. کتابی میلے میں فنکشن, سائنس, تعلیم, تاریخی, ادب, شاعر اور دیگر ہزاروں موضوعات پر کتابیں کتابی میلے میں سجائی گئیں. ہمیں تو صرف وہ نالج ملتی ہے نا جو ہمیں خود پتا ہوتی ہے, ہم گوگل سے صرف وہ سرچ کر سکتے ہیں. اب کتابی میلہ ہے, ہمیں الگ الگ ٹاپکس مل رہے ہیں, ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ بھی ٹاپک ہے جس پر ہم پڑھ سکتے ہیں. پرنسپل کالج کا کہنا تھا کتابی میلے لگانے کا مقصد طالبات کو کتاب کے شعور کے متعلق آگاہی دینا ہے. کتاب ہمارے تنہائی کا ساتھی ہے جس سے ہمیں بہت ساری معلومات ملتی ہیں. تعلیمی اداروں میں میرے خیال میں ضرور لگنا چاہیے کیونکہ کتاب سے بہترین دوست جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہوتا. کتاب ہماری تنہائیوں کی ساتھی ہوتی ہے, اس سے ہمیں بہت ساری معلومات جو ہے وہ ملتی ہیں. کالج کی طالبات نے ایسے کتابی مالوں کو خوب سراہا اور کہا کہ یہ ہر ماہ لگنے چاہیے. عبدالرحمان خاص کے لیے آج نیوز سانگھڑ. پتوکی میں تعینات پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز کو کئی ماہ کی تنخواہیں نہیں ملی ہیں جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں فاقے ہو چکے ہیں. ملازمین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. مزید بتا رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے شہزاد احمد. جی بالکل, نجی کمپنی کی طرف سے پتوکی کے اندر تعینات سیکیورٹی گارڈوں کو کئی ماہ سے تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے. مہنگائی کے اس دور میں ان کا کہنا ہے ہمارے بچے فاقے سے مر رہے ہیں. مزید ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم, میرا تعلق پون داس سیکیورٹی کمپنی سے ہے جو کہ لاہور میں واقع ان کا ہیڈ آفس. تو ہمیں تقریباً 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی, لہذا ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں تنخواہ دلوائے. جی جیسا کہ آپ نے ان کے تاثرات جانے, ان کا کہنا ہے کہ 3 ماہ سے انہیں تنخواہ نہیں مل سکی. ان کا مطالبہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ ان سیکیورٹی کمپنیوں کو جو ہے وہ لائسنس بھی معطل کیے جائیں اور ان کے خلاف جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ کر کے انہیں تنخواہیں دلائی جائیں. جی گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول دنیا پور میں اسٹوڈنٹس کاؤنسل کی تقریب حلف برداری منعقد ہوئی. تحصیل بھر سے 9 منتخب عہدیداران نے شرکت کی. مزید بتا رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے چودھری زاہد محمود. جی بالکل, گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول دنیا پور میں اسٹوڈنٹ اسکول کونسل کی تقریب حلف برداری منعقد ہوئی ہے جس کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ملک عامر ہے. ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس تقریب کے حوالے سے ان کا کیا میسج ہے.
آج ساؤتھ پنجاب کے طلباء و طالبات کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے کہ جب پورے ساؤتھ میں 43 تحصیلز میں ہمارے طلباء طالبات حلف اٹھا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری شعور کی طرف یہ ایک پہلا قدم ہے. ہم نچلی سطح پر ووٹ کے شعور کا ان بچوں کو درس دے رہے ہیں. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر برابر کی بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ جو ہے اس تقریب کے بہتر نتائج جو ہے مثبت سامنے آئیں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس تقریب برداری میں جو ہے منتخب ہونے والے اسٹوڈنٹ سے حلف بھی لیا گیا ہے. جلال پور پیروالا میں تحصیل بھر سے اسکول کونسل الیکشن میں کامیاب ہونے والے طلبہ اور طالبات کی تقریب حلف برداری ہوئی ہے. مزید بتا رہے ہیں مظفر ایاز طاہر. پنجاب بھر کی طرح جلال پور پیروالا میں بھی اسکول کونسل الیکشن میں کامیاب ہونے والے طلبہ و طالبات کے لیے گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول میں تقریب حلف برداری منعقد کی گئی، جہاں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جلال پور خالد حسین بھٹا نے تحصیل بھر سے کامیاب ہونے والے طلبہ و طالبات سے حلف لیا. اساتذہ کا اسی حلف کی وفاداری کرتے ہوئے دست و بازو بننا ہے. جو اسکول میں مختلف تعلیمی معاملات ہوتے ہیں یہ سارے اسٹوڈنٹس کونسل کی ذمہ داریاں لکھی ہوئی ہیں. اس موقع پر اسکول کونسل الیکشن میں کامیاب ہونے والے طلبہ و طالبات خوش دکھائی دیے. بطور صدر منتخب ہوئی ہوں. میں نے آج حلف اٹھایا ہے میں اپنے اسکول کے تمام مسائل حل کروں گی اور میں انشاءاللہ اس پر عمل بھی کروں گی. میرا نام دعا رشید ہے، میں کلاس 8 سے ہوں. میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سے ہوں. میں نے اس انتخابی میں حصہ لیا ہے کہ میں پریزیڈنٹ کی صدر اسکول کی صدر بنی ہوں. اسکول کونسل الیکشن سے طلبہ و طالبات میں سیاسی شعور اجاگر ہوگا، جو کہ ایک مثبت قدم ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظفر ایاز طاہر، آج نیوز، جلال پور پیروالا. سلان والی میں تجاوزات کی بھرمار سے سڑکیں سکڑ گئی ہیں. تجاوزات کے باعث پیدل چلنے والوں کا گزرنا بھی محال ہو گیا ہے. مزید بتا رہے ہیں سلیم رحمانی. سلان والی شہر میں تجاوزات کی بھرمار، پیدل چلنا بھی محال. سڑک پر ناجائز تجاوزات کے باعث ٹریفک جام، کوئی پوچھنے والا نہیں. انتظامیہ بے بس. سلان والی میں تجاوزات کے باعث شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی. سلان والی میں تجاوزات کا بہت برا حال ہے. شہر کی مین انٹرنس ہے. بلدیہ کو اور جو ذمہ داران ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہاں پہ جو ہے تجاوزات کے بارے میں اپنے خصوصی توجہ کریں. کالج روڈ، مدنی چوک، ریلوے روڈ، راج شہید روڈ، مین بازار، بلاک نمبر 3 سمیت شہر کے مختلف مقامات پر مافیا فٹ پاتھوں پر قابضین ہیں. تجاوزات کے باعث شہری ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں. سلان والی میں خاص طور پہ مین بازار، بازار نمبر 2، بازار نمبر 1، ریلوے روڈ، ان میں سارے میں مکمل طور پہ نجائز تجاوزات کا صفایا ہونا چاہیے. تجاوزات کے باعث سڑکوں پر ٹریفک جام معمول بن چکا ہے، جس کے باعث سکولوں اور کالجوں کی چھٹی کے اوقات طلبہ و طالبات کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میرا انتظامیہ سے یہی گزارش ہے کہ برائے مہربانی تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے تاکہ صفائی کا نظام بہترین طریقے سے اپنے پایہ تک میل تک پہنچ سکے. شہریوں نے کمشنر سرگودا سے مطالبہ کیا ہے کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ شہری سکھ کا سانس لے سکے. اسلام آباد میں برٹش کونسل کے زیر اہتمام آگاہی برائے ماحولیات کی تقریب منعقد کی گئی. وزیر مملکت زرتاج گل نے کہا فضائی آلودگی کے خاتمے میں نوجوانوں کا کردار بہت اہم ہے. صاف ماحول زندگی کی ضمانت. آلودگی سے پاک ماحول کے لیے برٹش کونسل بھی سرگرم عمل. اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں برٹش کونسل کے زیر اہتمام آگاہی برائے ماحولیات سمٹ کا اہتمام کیا گیا. برٹش کونسل حکام نے کہا کہ آلودگی سے پاک ماحول سب کی ضرورت ہے. آلودگی کے خاتمے کے لیے سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. The future of Pakistan in terms of environment, now is the time, and this is in your hands. وزیر مملکت زرتاج گل نے برٹش کونسل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ 10 بلین ٹری سونامی کو عالمی سطح پر سراہا گیا، جو نوجوانوں کی کاوش سے ممکن ہوا. Due to the development or the achievement of 10 billion tree tsunami and transparency and accountability, the climate action SDG 13 climate action, Pakistan is right on target, right on top and going towards a very positive direction. It's another quite an achievement. تقریب میں ماحولیاتی آگاہی کے ساتھ پاکستانی کلچر کی عکاسی کے لیے بھی سٹال لگائے گئے. تقریب کے اختتام پر وزیر مملکت زرتاج گل نے نوجوانوں میں شیلڈز بھی تقسیم کی. لاہور میں پاکستان کے مشہور برانڈ انوریکس نے سولر انرجی پر آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا. شرکاء کو سولر انرجی کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا گیا.
پاکستان کو روشن بنانے کا عزم، لاہور کے مقامی ہوٹل میں مشہور برانڈ انویرکس کی جانب سے سولر انرجی آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا۔ ایونٹ میں آسٹریا سے آئے ماہرین کی ٹیم نے خصوصی طور پر شرکت کی اور یورپین کوالٹی کے برانڈ فرونیس کی خصوصیات سے آگاہ کیا۔ انویرکس کے سی ای او محمد ذاکر کا کہنا تھا کہ گزشتہ 7 سال سے انویرکس پاکستان کو کوالٹی پروڈکٹس کی فراہمی کے لیے مصروف عمل ہے۔ انویرکس جو لاسٹ 7 ایئر سے کام کر رہی ہے سولر انرجی کے اوپر، وہ کری اس واسطے رہی ہے کہ ہم بیسٹ سے بیسٹ پروڈکٹ لے کے آئیں، اور اس وقت ہم جو فرونیس لے کے آئے، یہ آسٹریا یورپین برانڈ ہے اور اس کو ہم نے یہاں پہ لانچ کیا ہے، اور یہ پہلے ہم ریزیڈینشیل کام کر رہے تھے 2017 سے، اور ناؤ اب ہم کمرشل کے اوپر جا رہے ہیں۔ ہم دنیا بھر کا جو لاسٹ اینڈ ریفنڈیبل جو پینل ہوتے ہیں وہ جنک بنانا نہیں چاہتے پاکستان کو، ہم پاکستان کو کلین اور اچھی پروڈکٹ دینا چاہتے ہیں۔ تقریب میں وزیر توانائی پنجاب ڈاکٹر اختر ملک اور قومی ٹیم کے سابق کپتان انضمام الحق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ یہاں بولیں گے ایک بریک، آج کے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک اگین۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ شجاع آباد میں گرم ملبوسات کی خریداری کے لیے شہریوں نے سستے بازاروں کا رخ کر لیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے راؤ زاہد۔ جی، موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی شہریوں نے گرم ملبوسات خریدنے کے لیے لنڈا بازار کا رخ کر لیا ہے۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، ریٹ ڈبل ہوئے پڑے ہیں، ڈبل سے بلکہ ٹرپل ہوئے پڑے ہیں، لیکن پچھلے سال جو ہم جاتے تھے دکانوں پہ ریٹ لے کے آتے تھے، آج وہی ریٹ ہمیں لنڈا بازار میں مل رہا ہے، اس سے بھی اوپر مل رہا ہے۔ جیکٹ لے لو، جراب لے لو، کوئی بھی چیز لینے کے لیے آؤ گے لنڈا بازار میں بہت مہنگی ہوئی، ہائی ہوئی پڑی ہے۔ خان صاحب کا جو نعرہ ہے گھبرانا نہیں ہے، ہمیں بتاؤ ہم کہاں سے پوری کریں۔ شہری کی بات سنی کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال ہر ریٹس ڈبل ہو چکے ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے اقدامات کرے جس سے عام شہری گرم ملبوسات خریدنے میں انہیں آسانی ہو اور وہ اپنا سردیوں کا سیزن اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ جی، بھکر میں سردی آتے ہی خشک میوہ جات کی قیمتوں میں بھی خود ساختہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے آج نیوز کے نمائندے عاطف نقوی سے۔ جی بالکل، جہاں مہنگائی نے ہر چیز جو ہے وہ غریب اور متوسط طبقے اس کی پہنچ سے دور کر دیا، وہیں ڈرائی فروٹ جو کم از کم متوسط طبقہ جو سردیوں میں کچھ نہ کچھ خرید کر اپنے بچوں کو جو ہے اس کا منہ کا ذائقہ چکھا دیتا تھا، اس دفعہ وہ بھی اس کی پہنچ سے جو ہے وہ دور ہو گیا۔ ہر چیز کے ریٹ جو ہیں وہ 2 گنا سے 3 گنا تک مہنگے ہو گئے۔ جیسے ایک دکاندار موجود ہیں۔ اس سال تو ریٹ کافی ہائی ہے، پچھلے سال کی نسبت جو ایٹم 200 تھا اب 250 روپے، جو بادام 1400 تھا اب 1600 ہے، کاجو 2000 تھا اب 2400 ہے۔ ہر عوام بھی پریشان، دکاندار بھی پریشان، نہ ہم خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ خریدار موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ مہنگائی تو بہت زیادہ، جس طرح ہر چیز پاکستان میں مہنگی ہو گئی ہے، اس طرح ڈرائی فروٹ بھی جو یہ دکاندار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو ہمیں 500 کا ملتا تھا آج وہ 800 900 بتا رہے ہیں، جو کاجو کا ریٹ 2000 تھا آج 2600 بتا رہے ہیں۔ تو اس طرح جتنی بھی چیزیں پاکستان میں باقی مہنگی ہوئی ہیں، اس طرح جو ہے نا یہ ڈرائی فروٹ اب ہماری پہنچ سے غریب عوام کی پہنچ سے تو دور ہو گیا ہے۔ جی بالکل، جس طرح ہر چیز مہنگی ہوئی ہے، اب اسی طرح ڈرائی فروٹ جو ہے وہ غریب اور متوسط طبقے کی پہنچ سے جو ہے وہ بہت دور ہو گیا، اور یہ اپنے بچوں کو جو ہے سردیوں میں اس کا ذائقہ چکھانے سے جو ہے وہ محروم رہیں گے۔ جی، وزیر اعلیٰ سندھ نے سوات کے یتیم لڑکے کا علاج کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ سید الشریف اسپتال میں زیر علاج سدیس کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے۔ آپریشن کا خرچہ 35 لاکھ روپے ہے۔ سوات سے انور انجم رپورٹ کریں گے۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کی حلقہ قبل تو تانو بانڈی سے تعلق رکھنے والے 16 سالہ یتیم سدیس کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کی اشد ضرورت ہے۔ غربت کی وجہ سے خاندان علاج کرانے سے قاصر ہے۔ اس کا جو بیماری ہے اس پر لاکھ روپے خرچ آتا ہے، اور اس کا اتنا بس نہیں چلتا کہ یہ برداشت کر سکے اور اپنا علاج کر سکے۔ پلاسٹک انیمیا ایک ایسی بیماری ہے، خون کی بیماری ہے، اس میں جو خون بنتا ہے بون میرو سے، تو اس میں بون میرو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سدیس اس وقت سعید الشریف اسپتال میں زیر علاج ہے۔ اس کی آپریشن پر 35 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی۔ علاج بھی سوات میں ممکن نہیں۔ انشاءاللہ اس بچے کے اوپر جتنے بھی اخراجات آئیں گے، جو بھی ہوگا، اس کا علاج کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے، اور سندھ گورنمنٹ انشاءاللہ تعالی اس کا اچھا علاج کر کے انشاءاللہ اس کو پھر اپنے گھر اپنے بھائیوں کے پاس دے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سوات کی کارکنان کی اپیل پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اپنے مشیر علی احمد جان کو سوات بھجوا کر بون مریض نونہال کی تمام اخراجات اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ بچے کو جلد کراچی منتقل کیا جائے گا۔ انور انجم، آج نیوز سوات۔ آج 5 میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ aaj.tv۔ آج کے ساتھ رہیے۔